برطانیہ نے ایران جنگ میں امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایران جنگ فوری ختم کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے کہا اب نئے ہرمز نیٹو کا مشن نہیں بنیں گی، جنگ کے بعد ایران سے معاہدے کے لیے بات ہوگی۔ اب نئے ہرمز کا کھلنا آسان کام نہیں، سمندری آبدرفت کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں، پیوٹن کو جنگ سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بھگٹی کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس۔ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ۔ سوشل میڈیا پر ریاست مخالف سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کو مؤثر بنانے پر اتفاق۔ امداد نہ ملی، موت مل گئی۔ رحیم یار خان میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی امداد لینے آئی خواتین موت کے منہ میں چلی گئیں۔ دکان کی چھت گرنے سے 8 خواتین جاں بحق 65 زخمی ہو گئیں۔ دکاندار نے خواتین کو امداد دینے کے لیے چھت پر بلایا، کمزور چھت بوجھ برداشت نہ کر سکی اور زمین بوس ہو گئی، نیچے بھگدڑ مچ گئی۔ افسوسناک واقعے کے بعد شیخ زاد اسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ جاں بحق خواتین کے اہل خانہ غم سے نڈھال۔ انتظامیہ سے واقعے میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ ایران کے خلاف جنگ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو تنہا کر دیا۔ اپنا ہرمز کھلوانے کے لیے ٹرمپ کی اپیل پر دنیا خاموش۔ بحری بیڑا بھیجنے پر برطانیہ، آسٹریلیا، فرانس، کینیڈا، جاپان، چین نے ٹرمپ کو نہ کر دی۔ جرمنی نے بھی یورپی مشن بھیجنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ امریکی صدر منتوں سے دھمکیوں پر اتر آئے، حمایت نہ کرنے پر نیٹو کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی۔ چینی صدر سے شیڈول ملاقات مؤخر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ بات کرنے کو تیار ہیں مگر ایران شاید مذاکرات نہیں چاہتا۔ ایران کسی ایسے معاہدے تک پہنچنے کو تیار نہیں جس سے جنگ ختم ہو۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق چین سمیت 7 ممالک سے رابطہ کیا ہے، ان ممالک نے مدد نہ کی تو ہم یاد رکھیں گے۔ آبنائے ہرمز کھلوانے میں ناکام رہے تو نیٹو کا مستقبل بہت برا ہوگا۔ ٹرمپ کی دھمکی۔ تعاون نہ کرنے پر ٹرمپ کا برطانیہ سے بھی اظہار ناراضی۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کو کسی بھی صورت ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے۔ امریکہ سے جنگ بندی کا کبھی نہیں کہا، جنگ تب تک جاری رہے گی جب تک صدر ٹرمپ یہ نہیں سمجھ لیتے کہ یہ ایک غیر قانونی جنگ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا امریکی میڈیا کو انٹرویو، کہا کہ ایرانی ایندھن تنصیبات یا انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا تو رد عمل بہت واضح ہوگا۔ مذاکرات کے دوران امریکہ نے حملہ کیا، اب ہمیں امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ واضح ہو چکا کہ امریکہ حملوں کے لیے ہمارے پڑوسیوں کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی بحریہ ختم تو ہو چکی، ٹرمپ خلیج فارس میں امریکی بحریہ بھیج دیں۔ پاسداران انقلاب کا امریکی صدر کو تنزیہ پیغام، کہا امریکی صدر ٹرمپ نے کہا تھا ایرانی بحریہ کو تباہ کر دیا۔ ٹرمپ ہمت کریں، خلیج میں امریکی نیوی بھیجیں۔ ابھی 10 سال پہلے تیار کیے گئے میزائل استعمال کر رہے ہیں، جون 2025 کے بعد تیار میزائل ابھی استعمال میں نہیں لائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی، کہا اگر نتن یاہو اب تک زندہ ہے تو اس کا تعاقب کریں گے۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے، مہرآباد ایئرپورٹ پر شدید بمباری، شہر ارک اور محلات میں رہائشی علاقوں میں حملوں میں 5 افراد شہید ہو گئے۔ خومین میں لڑکوں کے اسکول کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فضائیہ نے چاہ بہار کے قریب ایرانی فوجی تنصیبات پر بم برسائے۔ ہلال عمل کے دفاتر پر بھی بمباری۔ ایران میں شہادتیں 1500 ہو گئی، 30 لاکھ افراد بے گھر۔ اسرائیل کے جنوبی لبنان میں نئے فضائی حملے۔ عرب میڈیا کے مطابق لبنان میں جاری حملوں کے نتیجے میں اموات کی تعداد 850 تک پہنچ گئی، 100 سے زائد بچے بھی شامل۔ بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب وکٹوریہ بیس پر ڈرونز اور راکٹوں سے حملہ۔ روسی ٹی وی کے مطابق حملے میں 10 امریکی فوجی ہلاک ہو گئے۔ الجزیرہ کے مطابق وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کے بعد آگ بھڑک اٹھی۔ ابتدائی طور پر 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھی۔ عراقی تنظیم نے گزشتہ روز بھی وکٹوریہ بیس پر ڈرون حملے کی ویڈیو جاری کی تھی۔
آبنائے ہرمز بند، دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بے قابو۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں 2% اضافہ، فی بیرل قیمت $102 ہو گئی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت $106 فی بیرل پر پہنچ گئی۔ توانائی بحران میں مزید شدت آ سکتی ہے، تیل کمپنیوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو خبردار کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق آبنائے ہرمز کی بندش کے سبب توانائی بحران مزید شدید ہو سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش تیل کی ترسیل اور قیمتوں پر اثر ڈال رہی ہے۔ پاکستان میں خام تیل کے 11 روز کے ذخائر موجود ہیں۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں بریفنگ دی۔ مزید کہا کہ وزیراعظم کی قائم کردہ وزارتی کمیٹی بھی روزانہ پیٹرولیم کی صورتحال کا جائزہ لے رہی ہے۔ پیٹرولیم کے 28 روز کے ذخائر تھے تو قیمت کیوں بڑھائی؟ سینیٹر منظور احمد برس پڑے۔ سیکرٹری پیٹرولیم نے کہا کہ آئل بردار جہازوں کی آمد و رفت میں مشکلات کے باعث قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں 4480 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,49,385 کی سطح پر آ گیا۔ کرنٹ انڈیکس 1,49,505 پر ٹریڈ۔ بیشتر ایشیائی ممالک کی سٹاک مارکیٹس میں بھی مندی کا رجحان۔ فریقین فوجی کارروائیاں روک کر کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں، ترجمان چینی دفتر خارجہ کی اپیل۔ امریکہ ایران جنگ چند ہفتے میں ختم ہو سکتی ہے۔ امریکی وزیر توانائی کرس رائٹ کا کہنا ہے کہ جنگ ختم ہونے پر ہی توانائی کی سپلائی بہتر ہو جائے گی۔ سپلائی بحال ہونے سے تیل کی قیمتوں میں کمی آئے گی۔ چند ہفتے میں صورتحال معمول پر آنے کی امید ہے۔ ظالم صہیونی حکومت کے خلاف اسرائیل کے اندر سے بھی آوازیں اٹھنے لگیں۔ یہودیوں کا اسرائیلی وزیراعظم کے خلاف احتجاج۔ ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے، املاک نظر آتش کر دی۔ اسرائیلی فورسز کی احتجاج طاقت کے زور پر ختم کرانے کی کوشش، مظاہرین کو زبردستی گرفتار کر لیا۔ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب ڈرون حملے کے بعد ایندھن کے ٹینک میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ پروازیں عارضی طور پر معطلی کے بعد بتدریج بحال ہونا شروع ہو گئی۔ متحدہ عرب امارات کے مطابق ایران سے آنے والے میزائلوں اور ڈرونز کو روکنے کے لیے کارروائیاں جاری ہیں۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق رات سے اب تک 61 ڈرونز مار گرائے۔ کویت میں بھی 24 گھنٹوں کے دوران 2 ڈرونز تباہ کیے گئے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد ال نہیان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایرانی حملوں کو عرب خود مختاری اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ دونوں رہنماؤں کا مسائل کے حل کے لیے سنجیدہ مکالمے اور سفارتی ذرائع کو ترجیح دینے پر زور۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فرانس کے صدر میکرون سے ٹیلی فونک رابطہ، جنگی اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میکرون کی ایران کو مذاکرات کی میز پر واپس آنے کی دعوت، کہا کہ کشیدگی میں کمی واحد راستہ مذاکرات ہے۔ پاک افواج کا آپریشن غضب للحق جاری، افغان طالبان اور فتنہ الخارج کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائیاں۔ باجوڑ سیکٹر میں پاک افغان سرحد سے ملکہ افغان طالبان کی چوکیاں مکمل تباہ کر دی گئیں۔ پاک فوج نے سرحد پر گائیڈڈ میزائل کے ذریعے بھی افغان طالبان کی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن غضب للحق اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔